كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب صدر مجلس معزز اکابر علماء کرام عہدیداران جمعیت علماء اسلام اور منظور کالونی کے میرے غیرت مند دلیر مجاہد ساتھیوں، میرے لیے سعادت ہے کہ آج اس ورکرز کنونشن میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اور آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری آج کی اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میرے ساتھیوں کے، دوستوں کے، اکابر علماء کے بیانات آپ نے سنے۔ آج کے ورکرز کنونشن کے ایجنڈے سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہوئے۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر بہت سارے ممالک اپنے اپنے وقت کی جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوئے۔ کچھ ممالک سیکولرزم اور لبرلزم کے نعرے پر مارد وجود میں آئے، کچھ ممالک ہندوازم کے نعرے پر مارد وجود میں آئے۔ وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے پر مارد وجود میں آیا، اور ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ لوگ آتے اور جاتے رہیں گے، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں لاڑکانہ سے چل کر آپ کی وجہ سے آیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، عید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، علامہ راشد خالد محمود صاحب، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ امیر شریعت مولانا فضل الرحمان صاحب، عظمت صحابہ۔ ایسا نہیں تھا کہ راتوں رات آپ سو گئے اور صبح آپ نیند سے اٹھے تو آپ کے دروازے پر کسی نے آ کے دستک دی کہ بھائی ایک ملک بن گیا ہے اور لا الہ الا اللہ کے نام پر بن گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ایسے بھی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی چند ہزار روپے خرچ کر لیے کہ اسلام کے نام پر ملک بن گیا، بلکہ ایک طویل ترین جدوجہد کے نتیجے میں جو ایک عرصے دراز تک برِ صغیر ہند و پاک میں انگریز کے خلاف جنگ لڑی گئی، لاکھوں افراد نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ آج میں حیران ہوں کہ میرے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے پڑھنے والے طالب علم کو، میرے بیٹے اور بیٹی کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں انگریز کی تاریخ کو پڑھائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے فلسفے اس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ آج میرے بچے کو لینن، مارکس، چوئنگلائی، ماؤزیدونگ سے گزارا جاتا ہے۔ آج اسکول اور کالج میں میرے بچے اور بچی کو آکسفورڈ، کیمبرج کا نظام پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو پہلی جماعت سے لے کر MBBS کی جماعت تک پڑھائی جانے والے کتابوں میں کہیں تاریخ کا ذکر نہیں ملے گا۔
میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، آگے مزید 2 اور پروگرام ہے، اور میرے ساتھ حشر ہوئی ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی توجہ چاہیے کہ ہمارے ہونہار بچوں کو تاریخ نہیں پڑھائی جاتی کہ انگریز کے خلاف ہمارے آباء و اجداد کیسے میدان میں اترے اور انگریز کے خلاف بر صغیر ہند و پاک میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں سکھ بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے، لیکن قیادت کا صحرا اکابر علماء دیوبند اور حضرت شیخ الہند کے ہاتھ میں تھا، اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی گردنیں اس تحریک میں گنوانے کے نتیجے میں ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں داؤ پر لگنے کے نتیجے میں ایک طرف انگریز یہاں سے تم دبا کر بھاگا، تو دوسرے طرف آپ نظر کریں تاریخ کے اوراق پر، پشاور سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر امرتسر تک، اور وہاں سے لے کر دلی تک آپ کو ہر درخت میں مولوی کی لاش لٹکی ہوئی نظر آئے گی، برف کے سلیبوں پر علماء کے پیٹھ نظر آئیں گے، آپ کو شیخ الہند کا ہڈیوں کا مجسمہ نظر آئے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ خطے کو انگریز کے ناپاک قدموں سے پاک کیا جائے، اس خطے کے اندر حق کے حاکمیت عوام کے پاس ہو، انگریز کے پاس نہ ہو، اور اتنی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک معرض وجود میں آیا جس کے لیے کہا گیا کہ کائنات کے اندر مدینہ منورہ کے بعد ایک اور اسلامی ریاست معرض وجود میں آ رہی ہے، 27ویں رمضان کے شب معرض وجود میں آ رہی ہے، جس ملک کا دستور اسلامی ہوگا، قانون اسلامی ہوگا، نظام شرعی ہوگا، جہاں آپ کو صدیقی، فاروقی، عثمانی اور حیدری دور کی یادیں تازہ ہوں گی۔ آئیں آج ہم منظور کالونی کے اس مسجد میں بیٹھ کر اپنے 75 سالہ عمر کا جائزہ لیں۔ ہم نے ابھی 14 اگست کو اپنے ملک کی 75ویں سالگرہ منائی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ منایا، تو منانی بھی چاہیے کہ ہمارا ملک 75 سال کا ہوا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میرے بزرگ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہلکا ہاتھ رکھا کرو، بہت اسپیڈ میں جا رہے ہیں۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ ایک بچہ جس کو آپ نے پیدا کیا، پالا، پوسا، کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ کیے، اور وہ بڑا ہو کر آپ کا نافرمان بنے، آپ اپنے نافرمان بیٹے کو بلا کر اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے نا کہ یہ میرا نافرمان ہے، تو ہمیں ملک کی سالگرہ تو منانی چاہیے، لیکن 75 سال میں ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کو گریبان سے پکڑ کر پوچھنا چاہیے کہ یہ ملک اس لیے بنا تھا جس نہج پر آپ لائے ہو کہ آج یہاں غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، آج یہاں تنخواہ دار ملازم عزت کے ساتھ اپنا گھر نہیں چلا سکتا، آج یہاں نوجوان اپنی ڈگریاں لے کر در بدر دھکے کھا رہے ہیں، آج چپڑاسی سے لے کر خاک روب سے لے کر ایوان صدر تک کرپشن کا بازار گرم ہے، آج تھانے دار سے لے کر ایوان وزیر اعظم تک چوروں، لٹوں، لٹیروں، غاصبوں، دین اور اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کا راج ہے کہ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا۔ آج میری دھرتی بیچی جا رہی ہے، آج میرے ملک کے سودے کیے جا رہے ہیں، آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، آج ہم خطے میں تنہائی کا شکار ہیں، آج حالت یہ ہے ختم نبوت کے قانون پر ڈاکے، آج سے ملونہ عدالت نے سزائے موت دی، میرے مولویوں نے نہیں، خصوصی جہاز میں بٹھا کر فرانس پہنچا دیا گیا، قادیانی مصنف عدالت نے سزا دی، خصوصی جہاز میں بٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا گیا، صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کرنے
خصوصی جہاز میں باہر روانہ کر دیا گیا۔ آپ آج حالت دیکھیں کہ عورتیں خواتین مارچ کے نام پر اپنی شلواریں روڈوں پر لٹکا رہی ہیں۔ آج 14 اگست کے دن پر مینار پاکستان پر قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھی، اس 14 اگست کو پشاور میں ایک عورت گاڑی کے چھت پر کھڑے ہو کر باری باری اپنے جسم سے کپڑے اتارتی رہی اور ننگے پشاور کا دورہ کرتی رہی۔ آج میرے پشاور سے لے کر لاہور تک موٹر وے پر قوم کی بیٹیاں ننگے ہو کر تصویریں بنا رہی ہیں، اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں۔ آج ہمارے ٹی وی چینلوں پر جو ڈرامے چل رہے ہیں، جو فلمیں چل رہی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بغیرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے صوبے سندھ میں، جس کو میں باب الاسلام سندھ مانتا ہوں، جس شہر سے محمد بن قاسم نے سفر شروع کیا تھا، اس ٹھٹا شہر میں جہاں پر آج بھی لاکھوں اولیاء، لاکھوں اتقیاء، لاکھوں صلحاء، لاکھوں علماء مدفون ہیں، اس ٹھٹا شہر میں 14 سال کی نوجوان بچی فوت ہوتی ہے، والدین نہلا کر غسل دے کر جنازہ پڑھا کر قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں، پیچھے درندے جا کر قبر کھودتے ہیں، لاش کو نکالتے ہیں، کفن کو اکھاڑتے ہیں اور مردہ 14 سال کی بچی کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا اس ملک کا مقصد یہ تھا جو آج ہمارے مستقبل کے مہمانوں کو دیا جا رہا ہے؟ یاد رکھو، یہ زمین تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے، اور انشاءاللہ جب تک ایک بھی غیرت مند مسلمان زندہ ہے، تمہارے خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک کو انشاءاللہ اسلامی ریاست بنا دیکھنے نہ پڑتے۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے مولوی صاحب حضرت کوئی شہد چٹوا دیں، حضرت کوئی کھجور سجور چٹوا دیں، حضرت میرے بچے کے کان میں کوئی اذان اور تکبیر کہیں بابرکت بن جائے، حضرت بچہ بڑا ہو رہا ہے، سپارہ، کوئی قاعدہ، کوئی ناظرہ، کوئی حفظ پڑھا دیں، حضرت اب جوان ہوا آئیں نکاح پڑھائیں، حضرت اب مر گیا آئیں کفن بھی دیں، غسل بھی دیں، جنازہ بھی پڑھیں، سوم اور 40واں بھی پڑھائیں۔ ہر چیز میں آپ نے مولوی کو آگے کیا ہے، لیکن جب بات اقتدار کی آتی ہے، جب بات اس ملک کے اندر نظام کی آتی ہے، جب بات غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کی آتی ہے، جب بات شہداء کے خون کے ساتھ وفاداری کرنے کی آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ملا کیا کرے گا؟ سائڈ پہ رکھو ملے کو، آپ زانی کو، شرابی کو، معذرت کے ساتھ آپ بے حیا سوچ رکھنے والے کو اقتدار میں بھیجتے ہیں، ایوان میں بھیجتے ہیں، تو پھر ملک کے یہی حالات تو بننے ہیں جو آج آپ کے سامنے 75 سال گزر گئے۔ آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے، اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اس ملک میں پاکستان کے سب سے بڑے ایوان سینیٹ آف پاکستان سے بل پاس ہوتا ہے، تحفظ حقوق خواتین بل، وومن پروٹیکشن بل۔ آپ نے مولانا فیض محمد کی پتہ نہیں تقریر سنی یا نہ سنی؟ آپ ڈراموں سے فرصت ملے تو علماء کو سنیں نا، آپ کو واٹس ایپ سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے فرصت ملے تو آپ بزرگوں کو سنیں نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ کون سے ٹی وی چینل پہ کون سا ڈرامہ اچھا چل رہا ہے، ڈرامہ بھی بتائے گا، قصہ بھی بتائے گا، چینل بھی بتائے گا، کون سی لڑکی بھاگ گئی، کون سی بھاگنے والی ہے، کون سی بھاگے گی، سب بتائے گا۔ لیکن اس سے پوچھو تو نہ دعائے قنوت یاد ہے، نہ اس سے نماز یاد ہے، نہ غسل کا طریقہ یاد ہے، نہ یہ یاد ہے کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا گیا۔ تو پھر تباہی تو ہونی ہے نوجوانوں، پھر ملک کا دیوالیہ تو نکلنا ہے نوجوانوں۔ کچھ اپنا بھی جائزہ لے لو، ساری باتیں حکمرانوں کے کندھے پر مت چھوڑ دو۔ سینیٹ آف پاکستان وومن پروٹیکشن بل کے نام پر قانون پاس کیا ہے، اور اس قانون، یہ موبائل ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک میں مدینے کے بعد کائنات کے نقشے پر دوسری بننے والی اسلامی ریاست میں بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر اور نامحرم مرد کو گھر بلائے، اس کے ساتھ کالا منہ کرے تو شوہر کو بیوی سے پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہوگا کس کو بلایا ہے اور کیوں کالا منہ کر رہی ہو۔ اگر شوہر بیوی سے پوچھے گا تو 6 مہینے کے لیے جیل جائے گا کہ تم نے بیوی کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اگر بیٹی نامحرم پر حضرت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، مسجد میں ہو باوجود اگر بیٹی کسی نامحرم مرد کو بلائے، سگے باپ کو پوچھنے کا حق نہیں کہ کس کو بلایا ہے، کیوں بلایا ہے اور اس کے ساتھ کالا منہ کیوں کر رہی ہو۔ باپ پوچھے گا تو جیل جائے گا۔ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے۔ ہم کروڑ نوکریوں کی بات نہیں کرتے، ہم 50 لاکھ گھروں کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کے قرضے کی بات نہیں کرتے۔ آج قرضے کا حالت یہ ہے پاکستان میں میرے دوستوں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، بیٹا یا بیٹی، جیسے ہی وہ پہلی سانس پاکستان میں لیتا ہے تو اقوام متحدہ کی عالمی بینک کھاتے میں لکھتی ہے کہ یہ 700 یا 800 ڈالر کا مقروض ہے۔ پہلی سانس لیتے آپ کا بچہ IMF کا مقروض ہے اور 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے نو مولود بچے کو IMF کو ادا کرنے آپ کا قرضہ یہ کھڑا ہے۔ ہم کروڑ نوکریوں کی بات نہیں کرتے، ہم 50 لاکھ گھروں کی بات نہیں کرتے، ہم قرضے کی بات نہیں کرتے۔ کشمیر بیچ دیا ہم تو رو رو کے تھک گئے، ہم آزاد کشمیر کے ریفرنڈم کا رونا رو رہے ہیں، ہم خطے میں تنہائی کا رونا رو رہے ہیں۔ ملائیشیا جیسے ملک ہمارے جہاز تالے لگا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل چھینتے ہوئے سنا تھا، کار سنیچنگ سنا تھا، موبائل سنیچنگ سنا تھا۔ عمران خان کے اقتدار کے بدولت ہمارے PIA کے جہاز اغوا کیے گئے۔ یہ حالت ہے ہمارے ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کی۔ بات کرتے ہیں ہماری خیرت کی، ہمارے ایمان کی۔ آج تھر پارکر میں، عمر کوٹ میں، میر پرخاص میں نصاب تعلیم میں، اسکولوں کے نصاب تعلیم میں غلام محمد قائدیانی شامل کر دیا گیا ہے۔ آج نادرا کے لسٹوں میں قائدیانیوں کے خانے ختم کر دیے گئے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں مسلمان کون ہے اور قائدیانی کون ہے۔ آج حالت یہ ہے ہمارے اسکول کے نصاب سے سیرت کے، صحابہ کے، اولیاء کے مضامین نکال دیے گئے ہیں۔ آج میرے مدرسے کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک طرف سینیٹ آف پاکستان تحفظ حقوق خواتین کے نام پر ہماری بچیوں کو بے حیات بنانے کی سازش کر رہا ہے، تو دوسری طرف قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں نے وقف املاک بل پاس کیا ہے۔ وقف املاک بل کیا ہے کہ حکومت جب چاہے، جہاں چاہے، جس جگہ چاہے محتمم کو بازو سے پکڑے، مدرسے سے نکال دے اور مدرسے کو اسکول ریفارم میں تبدیل کر دے۔ جس مسجد کے امام کو چاہے بازو سے پکڑے باہر نکال دے اور مسجد پر قبضہ کر لے۔ حکومت سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا، حکومت کو اختیارات حاصل ہو گئے، جس مدرسے پر چاہیں جب چاہیں قبضہ کر لے۔ یہ بل پاس ہو چکا ہے 4 صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلی سے۔ آج اگر ہم یہاں میدان میں کھڑے ہیں تو اپنے اکابر کے 100 سالہ اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالات بدل گئے، تغیر آ گیا حالات میں، دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی۔ ہم نے اپنے اکابر، اپنے آباء و اجداد کے گولیوں میں چھلنی جنازے اٹھا دیے، ہم نے اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھا دیے، لیکن آج بھی ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئی، لچک نہیں آئی۔ آج بھی شیخ الہند کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، نانوتوی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج بھی قیام پاکستان کے وقت نذرانے دینے والے شہداء کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کر کے رہے گی۔ تو یہ نظام کیسے نافذ ہوگا؟ جذباتی تقریریں کرنے سے
اور پھر کل آپ نے گھر جا کر ماشاءاللہ 4 روٹیاں توڑ کر اور پھر سونا ہے رات کو، اور پھر صبح وہی کام کرنا ہے جس پر آج تک آپ 30 سال اور 35 سال اور 40 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ بھائی جان، اگر خالی جذباتی نعروں سے یہ کام بنتا، خالی آپ کے فیس بک سے، ٹویٹر سے، واٹس ایپ سے کام بنتا، چائے کے کپ پر گپ شپ اور تبصرے کرنے سے کام بنتا، تو پھر آپ صبح اٹھ کے مزدوری پہ کیوں جاتے ہیں؟ فیس بک کے ذریعے ناشتہ بھی منگوا لیا کریں نا۔ انقلاب تو آپ فیس بک کے ذریعے چاہتے ہیں، پھر آپ چائے کے کپ کے ذریعے جس طرح انقلاب چاہتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی چائے کے کپ کے ذریعے منگوا لیا کریں نا۔ پھر جس طرح رات کو ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے ہوئے آپ انقلاب کی نوید بیوی کو سنا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ڈرامہ سنتے ہوئے آپ رات کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا کریں نا۔ آپ 2 وقت کی روٹی کے لیے بخار ہو، بیمار ہو، سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، اٹھنا ہے اور جا کر ٹھوکریں کھانی ہے، تب جا کے کہیں بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ ڈلے گا۔ 2 وقت کی روٹی آپ محنت اور مزدوری کے بغیر نہیں کھا سکتے، انقلاب گھر بیٹھے کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے عملی طور پر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، آپ نے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، آپ نے سیاسی قوت کی طاقت بننا ہوگا۔ اور ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی جان مانگ رہے ہیں؟ ہم آپ سے کوئی گردن مانگ رہے ہیں؟ ہم آپ سے کوئی پیسے مانگ رہے ہیں؟ ہم آپ سے آپ کے پسینے کے چند قطرے مانگ رہے ہیں کہ بھائی خون ہم نے دیا ہے، مزید بھی خون کی ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں، آپ پسینہ تو دے دو انشاءاللہ۔ آپ میدان میں نکل کر کوئی ظالم کو، جابر کو، عامر کو، دین اور اسلام کے دشمن کو للکارو تو صحیح۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے اپنا کام تو کرو۔ آج میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے آیا ہوں، اگر واقعی اس ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہو، انقلاب چاہتے ہو، واقعی اس ملک کے اندر اسلامی نظام چاہتے ہو، تو آپ کو حق کے علماء کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا جس طرح آپ رائٹ کے اجتماع میں کھڑے ہوتے ہیں، کراچی اجتماع میں کھڑے ہوتے ہیں، عید اور جمعے کے اجتماع میں کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نکاح میں، ولیمے میں، جنازے میں مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ملک کے نظام کے تبدیلی کے لیے بھی علماء کے پیچھے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ۔ جب تک آپ سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی صلاحیتیں علماء کے ساتھ سیاسی میدان میں آئین اور پارلیمان اور جمہوریت کے ذریعے، ویسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے پیٹھ پیچھے تبصرے یہ ہوتے ہیں کہ سمرو صاحب اچھا مقرر ہے، جذبات ابھار کر جلسے کامیاب کروا لیتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں آزادی مارچ میں بھی لے کے گیا، 15 ملین مارچ بھی کرا لیے، کراچی میں 20 جلسے بھی کرا لیے، اور کتنی سمرے صاحب کی باتیں مانتے رہے اور اس کے پیچھے پھرتے رہے۔ آپ کے برادر اسلامی ملک میں حکومت گئی، راتوں رات اسلامی حکومت کو تہس نہس کر دیا گیا، لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، گوانتانامو بے میں جس طرح ان کو رکھا گیا، شاید ہم کسی خونخوار جانور کو بھی اس طرح پنجرے میں نہیں رکھتے جس طرح انہوں نے مجاہدین کو رکھا تھا۔ ملا عمر گیا، اکابر گئے، ان کی جانوں کے نذرانے گئے، لیکن کسی نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ 2001 سے لڑ رہے ہو، کب تک لڑیں گے، کب تک لڑیں گے؟ استقامت کے ساتھ لڑتے رہے، اور 20 سال کے بعد کابل میں داڑھی اور پگڑی والوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اگر یہی استقامت آپ کی برقرار رہی، یہی جوش برقرار رہا، یہی بلبلہ برقرار رہا، تو انشاءاللہ آئین اور پارلیمان اور جمہوریت کے نظریے کے تحت، مفکر اسلام مفتی محمود کے نظریے کے تحت، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کے تحت، اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس پر بھی داڑھی اور پگڑی والوں کا راج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، 2002 میں بھی ہم نے وزیر اعظم کا الیکشن 1 ووٹ سے ہارا، صرف 1 ووٹ سے۔ اس وقت اتنے جمعیت اور جمعیت اور جمعیت ہے۔ 2002 میں اگر 1 ووٹ سے ہار سکتے ہیں، 2001 میں سقوط ہوا تھا افغانستان کا، 2001 میں سقوط ہوا تھا افغانستان کا، 2002 میں مولوی نے 1 ووٹ سے وزیر اعظم کا الیکشن ہارا تھا، 2021 میں افغانستان میں مولویوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ صرف تھوڑی سی ہمت کریں، 2022 میں بھی مولوی آگے آ گیا، آپ ہمت کریں گے؟
آہستہ بولے کہیں تھانے دار نہ سن لے. آپ ہمت کریں گے, ہمارے ہمراہی بنیں گے, شریعت علماء اسلام کے سپاہی بنیں گے, دین اور اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے, پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں گے, اپنے نبوت کی چوکیداری کریں گے, ناموس صحابہ کی چوکیداری کریں گے, داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کریں گے, مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کریں گے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور دوپٹے کی چوکیداری کریں گے, اور پاکستان اور سندھ کو ان نال حکمرانوں سے نکالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے قیادت پر اعتماد کریں گے. تکبیر, جمعیت علماء اسلام, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان, شریعت مولانا فضل الرحمان. تو پھر ضرورت ہے کہ آپ میدان میں نکلیں. ہم نے آنے والے اتوار 29 اگست شام 4 بجے استحکام پاکستان اور حقوق سندھ کے نام سے عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز اجتماع کا انعقاد کیا. زرداری صاحب اپنے ایجنڈے پر, نواز شریف صاحب اپنے ایجنڈے پر, محمود خان اچکزئی صاحب اپنے ایجنڈے پر, اختر جان مینل صاحب اپنے ایجنڈے پر, لیکن ہم اسی ایجنڈے پر ہیں جو ایجنڈا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی ایجنڈے کو لے کر ہم باغ جناح پہنچیں گے. میں اکیلا اور مولانا اکیلے ہوں گے یا آپ سب بھی ہمارے ساتھ باغ جناح میں ہوں گے؟ باغ جناح میں آئیں گے, ہاتھ کا وعدہ ہے آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اکیلے آئیں گے یا احباب کے ساتھ آئیں گے, ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ آئیں گے یا اکیلے ہاتھ آئیں گے؟ اور ہاتھ میں جمعیت کا جھنڈا بھی لائیں گے, کیونکہ 8 جماعتیں ہیں, ہر کارکن نے اپنی جماعت کا جھنڈا لیا ہوگا, تب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی جماعت کا ہے. آپ کے ہاتھ میں جمعیت کا جھنڈا ہوگا تو پتہ چلے گا یہ جمعیت کا کارکن ہے. انشاءاللہ آپ جمعیت کا جھنڈا اپنے ساتھ لائیں گے, جھنڈا بھی ہو اور جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہو, کیونکہ اب وقت ڈنڈا چلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں ماننے لگتا ہے کہ اب لاتے مارنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لوں کہ آپ 29 اگست کو مجھ سے پہلے باغ جناح میں پہنچیں گے. پکا وعدہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ میزبان ضلع ہیں, آپ کے ضلع میں جلسہ ہو رہا ہے, آپ کے ضلع میں آپ میزبان ہیں, باقی سارے مہمان ہوں گے, تو میزبان تو سب سے پہلے آنا چاہیے. انشاءاللہ یہ جلسہ بھی گزشتہ جلسوں کی طرف تاریخی اور کامیاب جلسہ ہوگا, اور انقلاب کی جانب ہمارے اس قافلے کے زینوں میں ایک اور چڑھتے ہوئے زینے کا اضافہ ہوگا. زندگی باقی, ملاقات باقی, وما علینا الا البلاغ.